ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ببلو ہاتھی جنگل میں اکیلا ٹہل رہا تھا۔ وہ اپنی ہی دھن میں چلا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے دل میں کوئی الجھن ہے جس کو وہ سلجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ جب وہ سڑک پر چل رہا تھا تو اس کے سامنے ایک میکو خرگوش آ گیا۔ ببلو کا پاؤں اس کے اوپر آنے ہی والا تھا کہ میکو زور سے چلایا۔ جب ببلو نے میکو کی چیخ سنی تو اس نے اپنا پاؤں پیچھے کھینچ لیا۔ ببلو بھائی کس سوچ میں گم ہو؟ میکو نے کہا۔ کہیں نہیں، بس ایسے ہی سوچ رہا تھا۔ مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ تم تو جانتے ہو کہ آج کل جنگل میں کتنی چوریاں ہو رہی ہیں اور چور کا کوئی پتہ بھی نہیں چل رہا، ببلو نے کہا۔ یہ بات سن کر جنگل کے سارے جانور پریشان ہو گئے۔ وہ سب جانور اپنے آپ کو وہاں غیر محفوظ محسوس کر رہے تھے۔ ببلو نے کہا کہ میکو بھائی، ہم بہت کمزور ہیں اور ہم چور کو پکڑ ہی نہیں پا رہے۔ چور بہت ہوشیار ہے، اپنے کام کو بہت ہوشیاری سے کر رہا ہے، کہیں کوئی ثبوت ہی نہیں چھوڑ رہا۔ ہمارے راجا کو بھی کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے میں پریشان ہوں۔ اب تم میری اس بارے میں کیا مدد کر سکتے ہو؟ میں کچھ سوچتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں کوئی خیال آ جائے۔ سوچنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، میکو نے کہا۔ ببلو نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو میکو، ابھی تک ہمارے راجا بھی اس کا کوئی حل نہیں نکال پا رہے۔ اتنا کہہ کر ببلو چپ ہو گیا، لیکن میکو کو سوچنے پر مجبور کر گیا۔ میکو کو اداس دیکھ کر ببلو نے کہا، تم اپنا دل چھوٹا مت کرو، مجھے اچھا لگا کہ تم نے میری پریشانی کو سمجھا۔ پہلے میں بھی جنگل کی حفاظت کے لیے یہ کام کرتا تھا، پھر میری ٹانگ ٹوٹ گئی، اب میرے اندر پھرتی نہیں رہی، اس لیے میں نے یہ کام چھوڑ دیا۔ میکو، تم چاہو تو یہ کام دوبارہ کر سکتے ہو۔ جنگل میں رہنے والے دن کے وقت کھانے کی تلاش کرتے ہیں اور رات کے وقت آرام کرتے ہیں۔ تم دن رات دونوں وقت میں ہی کھانے کی تلاش میں نکل سکتے ہو سکتا ہے کہ تمہیں رات کے وقت کسی ایسی بات کا پتہ چل جائے جو ہمارے کام کی ہو۔ یہ سن کر میکو نے کہا، ہاں ببلو، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں آج رات ہی جنگل میں گھوم کر اس بات کا پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد میکو اپنے بل کی طرف بڑھ گیا۔ میکو کے ذہن میں ابھی تک ببلو کی باتیں گھوم رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ببلو کی مدد کیسے کرے۔ دن بھر وہ اسی سوچ میں لگا رہا اور شام ہوتے ہی میکو کچھ سوچنے لگا اور وہ چپ چاپ بل سے باہر نکل آیا۔ میکو کی بیوی نے جب اسے باہر جاتے دیکھا تو بولی، اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ باہر خطرہ ہے۔ خطرہ تو دن کے وقت بھی ہوتا ہے، اب خطروں سے ڈر کر ہم بھوکے تو نہیں مر سکتے، میں باہر گھوم کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میکو اپنی بل سے باہر نکل آیا۔ کچھ دور جا کر اس کی نظر الو پر پڑی جو کچھ ہی دور تھا۔ وہ ایک درخت کے اوپر بیٹھا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، وہ بہت تیزی سے ادھر ادھر اڑ رہا تھا۔ بنکو الو کی نظر میکو پر نہیں پڑی تھی۔ میکو کھلی جگہ پر آ گیا اور وہاں پر بنکو الو نے میکو کو دیکھ تو لیا، لیکن اس نے یہ ظاہر کیا کہ اس نے میکو کو نہیں دیکھا۔ وہ ادھر ادھر گردن گھما گھما کر دیکھ رہا تھا۔ میکو کافی دیر تک الو کے اوپر نظر رکھے رہا اور تھوڑی دیر تک وہاں کھلے میدان میں کھڑا رہا۔ الو نے اسے دیکھ کر نظر انداز کر دیا۔ میکو نے غور کیا کہ الو کے ارد گرد چمکو چمگادڑ بھی منڈلا رہی تھی۔ کچھ دیر تک جنگل میں گھومنے کے بعد وہ دوبارہ اپنی بل میں لوٹ آیا اور صبح کا انتظار کرنے لگا۔ اگلی صبح جب ببلو جا رہا تھا، راستے میں اسے میکو مل گیا۔ میکو نے کہا، بہت جلدی آ گئے ہو ببلو، آج کل مجھے پریشانی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی۔ ببلو نے کہا، کوئی نئی خبر ہے کیا؟ یقین سے تو میں نہیں کہتا، لیکن میں اندازے سے بتا سکتا ہوں، جو شاید چوروں کی مدد کر رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ ببلو نے پوچھا۔ بنکو الو۔ اتنا کہہ کر اس نے رات کا سارا واقعہ ببلو کو بتا دیا۔ میکو کی بات سن کر ببلو کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں آج رات بنکو اور چمکو پر نظر رکھوں گا۔ یہ بات کہہ کر دونوں نے اپنا اپنا راستہ بنا لیا۔ ببلو رات کے وقت اپنے دوستوں کے ساتھ بنکو پر نظر جمائے رہا۔ اس کے ساتھ اس نے اس کے ساتھیوں کو چنکی اور سنکی لومڑ کے ساتھ پلان بناتے ہوئے پکڑ لیا۔ ببلو نے سنکی سے پوچھ گچھ شروع کر دی، تم اس وقت بنکو کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ ببلو نے کہا، انہوں نے کہا ہم چاروں دوست ہیں، اس لیے ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ چمکو اور بنکو کی دوستی تو سمجھ میں آتی ہے، اور لومڑ کے ساتھ دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ ببلو نے جب سختی سے پوچھا تو دونوں نے اپنا جرم قبول کر لیا
اور سبھی چوریوں کے بارے میں بتایا جو انہوں نے کچھ ہی دنوں پہلے جنگل سے کی تھی، اور ببلو نے ان کی چوری کا سارا سامان بھی برآمد کر لیا۔ بنکو اور چمکو کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی وہ کیسے پکڑ میں آ گئے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی آدمی کے پاس ایک گدھا تھا جس پر وہ نمک لاد کر منڈی لے کر جایا کرتا تھا۔ منڈی تک جانے کے لیے اسے ایک ندی سے ہو کر جانا پڑتا تھا۔ آدمی اور اس کا گدھا نمک لاد کر منڈی کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی گدھا ندی کے درمیان میں گیا تو اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ پانی میں گر گیا۔ جب نمک پانی میں شامل ہوا تو وہ گل گیا اور اس کا وزن کافی کم ہو گیا۔ آدمی یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ اس نے گھر واپس جانے کا سوچا کیونکہ اب اسے منڈی جانے کی ضرورت نہ رہی۔ اگلے دن آدمی پھر سے نمک گدھے پر لاد کر منڈی کی طرف روانہ ہوا، مگر اس بار گدھا جان بوجھ کر ندی میں بیٹھ گیا۔ سارے کا سارا نمک گل گیا اور گدھے کا وزن کم ہو گیا۔ آدمی گدھے کی مکاری سے پریشان ہو گیا اور اس نے گدھے کو سبق سکھانے کا سوچا۔ اگلے دن آدمی نے گدھے پر نمک کی بجائے روئی کا گٹھا لاد دیا اور منڈی کی طرف لے چلا۔ گدھا جب ندی کے درمیان میں گیا تو اس نے پھر وہی چال چلی اور وہ ندی میں بیٹھ گیا، لیکن اب کی بار اس کا وزن کم ہونے کی بجائے کئی گنا بڑھ گیا اور اب تو اسے چلنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ جب گدھا نہ چل پایا تو آدمی نے ڈنڈوں سے خوب بارش کی۔ اس دن کے بعد گدھے نے دوبارہ ندی میں بیٹھنے کی غلطی نہیں کی۔ ایک گھنے جنگل میں درختوں کے درمیان ایک چھوٹے سے کونے میں چونٹیوں کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک بہت ہی شرارتی چونٹی رہتی تھی جس کا نام چھنو تھا۔ چھنو کو کام کرنے سے سخت نفرت تھی اور وہ ہمیشہ دوسروں کا مذاق اڑاتی رہتی تھی۔ ایک دن چونٹیوں کی رانی نے اعلان کیا، سب چونٹیاں سردیوں کی تیاری کریں، ہمیں زیادہ سے زیادہ کھانا جمع کرنا ہے تاکہ سخت سردیوں میں ہمیں بھوکا نہ رہنا پڑے۔ تمام چونٹیاں سخت محنت میں لگ گئیں، کچھ دانے جمع کرنے میں مصروف تھیں، کچھ پھل کے ٹکڑے لا رہی تھیں اور کچھ پتوں کا بندوبست کر رہی تھیں، لیکن چھنو وہ درخت کے نیچے آرام سے لیٹی ہوئی تھی اور سب کو چڑھا رہی تھی۔ ارے بھائی، اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ ابھی تو گرمیوں کا مزہ لو، سردیاں آئیں گی تو دیکھا جائے گا۔ چھنو کی دوست مینو نے کہا، چھنو تمہیں بھی کام میں مدد کرنی چاہیے، محنت کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ لیکن چھنو نے جواب دیا، محنت؟ ہا 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 ہا، میں تو ایک زبردست منصوبہ بناؤں گی اور بغیر محنت کے کھانا حاصل کر لوں گی۔ یہ کہہ کر چھنو ایک چالاکی سے منصوبہ بنانے لگی۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنے دوستوں کو بیوقوف بنا کر ان کا کھانا چرا لے گی۔ وقت گزرتا گیا اور سردیاں آ گئیں۔ جنگل میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں اور کھانے کے ذرائع ختم ہونے لگے۔ چونٹیاں خوش تھیں کیونکہ انہوں نے گرمیوں میں سخت محنت کی تھی اور اپنے گودام کو کھانے سے بھر لیا تھا، لیکن چھنو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دن جب چھنو بھوک سے بے حال تھی تو وہ اپنی دوست مینو کے پاس گئی۔ مینو مجھے کچھ کھانے کو دو۔ مینو نے جواب دیا، چھنو اگر تم نے بھی ہمارے ساتھ محنت کی ہوتی تو آج تمہیں بھوکا نہ رہنا پڑتا۔ چھنو نے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ سخت محنت کرے گی۔ منو نے اسے معاف کر دیا اور کچھ کھانے کو دیا۔ سردیوں کے ختم ہونے کے بعد چھنو نے اپنی زندگی بدل لی۔ اب وہ سب سے زیادہ محنتی چونٹی بن گئی تھی۔ چونٹیوں کی رانی نے اسے انعام دیا اور کہا، چھنو تم نے ثابت کر دیا کہ انسان یا چونٹی محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی میں کامیابی کے لیے محنت کرنا بہت ضروری ہے۔ ہرے بھرے پھولوں سے بھرے ہوئے جنگل میں ایک خوبصورت وادی تھی۔ اس وادی میں کئی طرح کے کیڑے مکوڑے رہتے تھے، جن میں سے 3 سب سے مشہور تھے۔ جن میں سے ایک محنتی مدھو مکھی تھی جس کا نام بنو، اور ایک خوش مزاج تتلی جس کا نام تارا تھا، ایک سرسبز ٹڈا جس کا نام سنگیت تھا۔ ایک دن بنو صبح صبح اپنے چھتے سے نکل کر پھولوں کا رس اکٹھا کرنے چلی گئی۔ تارا اپنے رنگ برنگے پر پھیلا کر پھولوں پر منڈلا رہی تھی۔
اور سنگیت ایک پتے پر بیٹھا اپنی سریلی آواز میں گانا گا رہا تھا۔ تینوں کی ملاقات ایک پھول کے پاس ہوئی۔ بینو نے تارا اور سنگیت کو دیکھا اور کہا، کیوں نہ آج ہم تینوں مل کر کچھ نیا کریں؟ میں نے سنا ہے کہ اس وادی کے پار ایک خوبصورت باغیچہ ہے، یہاں کے پھول انوکھے اور میٹھے ہوتے ہیں۔ تارا نے اپنے پنکھ پھڑپھڑاتے ہوئے کہا، واہ، یہ تو مزیدار ہوگا، چلو چلتے ہیں۔ سنگیت نے کہا کہ میرا گانا اس باغیچے میں اور بھی زیادہ زبردست لگے گا۔ پھر وہ تینوں اس باغیچے کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں انہیں کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کبھی گھنے درخت، کبھی تیز ہوائیں، کبھی ڈراتے ہوئے پرندے۔ تینوں دوستوں نے مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور ان مشکلات کو عبور کر لیا۔ آخر کار وہ باغیچے میں پہنچے۔ باغیچہ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ پھول نہ صرف خوبصورت تھے بلکہ ان میں سے ایک میٹھی سی خوشبو آ رہی تھی۔ بینو نے فوراً پھولوں کا رس اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ تارا نے پھولوں کے اوپر اڑتے ہوئے اپنے پروں کا جادو بکھیرا اور سنگیت نے اپنا گانا شروع کر دیا۔ جب وہ تینوں اپنے کام میں مصروف ہو گئے تو ایک مکڑی نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس نے سوچا کہ وہ ان چھوٹے کیڑوں کو آسانی سے پکڑے گی۔ تارا اور سنگیت گھبرا گئے لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے اپنے چھوٹے پروں سے مکڑی پر وار کیا۔ تارا نے اپنے پروں سے مٹی اڑائی جس سے مکڑی کو کچھ دکھائی نہیں دیا، اور سنگیت نے اپنی تیز آواز میں گانا گانا شروع کر دیا تاکہ اس سے وہ پریشان کر سکے۔ انہوں نے مل کر مکڑی کو بھگا دیا اور سکون کا سانس لیا اور اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ بینو نے پھولوں سے میٹھا رس اکٹھا کر لیا، تارا نے اپنے پروں سے پھولوں کی خوشبو کو پھیلایا اور سنگیت نے اپنی سریلی آواز سے سب کو خوشی بخشی۔ شام کے وقت وہ تینوں اپنے گھر واپس لوٹے۔ راستے میں انہوں نے باتیں کی کہ مل جل کر ہم ہر مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ بینو، تارا اور سنگیت نے اس سفر سے نیا سبق حاصل کیا اور ایک دوسرے کے لیے اپنا پیار بھی بڑھایا۔ تینوں دوستوں نے مل کر یہ ثابت کیا کہ جب ہم مل کر کام کرتے ہیں تو کوئی بھی چیز ہمیں روک نہیں سکتی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ انور سیدھا سادہ آدمی تھا اور وہ گاؤں میں اپنی بیوی آمنہ کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بہت محنتی تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں کام کرتا اور شام کے وقت تھکا ہارا گھر لوٹتا۔ اس کی محنت کے باوجود بھی پیسوں کی کمی ان کے گھر میں ہمیشہ رہتی۔ آمنہ ایک فکر مند عورت تھی۔ وہ ہمیشہ اس بات پر فکر مند رہتی تھی کہ کب پیسے ختم ہو جائیں۔ ہر روز پیسے کی وجہ سے گھر میں جھگڑا شروع ہو جاتا۔ ایک دن انور کی بیوی نے کہا، تمہیں زیادہ پیسے کمانے کی فکر کرنی چاہیے، ہم کب تک تنگی میں گزارا کریں گے؟ آمنہ، میں دن رات محنت کرتا ہوں لیکن حالات ہمارے بس میں نہیں ہیں، انور نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ ایک دن آمنہ کھیتوں میں جا رہی تھی۔ چلتے چلتے آمنہ کا پاؤں ایک سخت چیز سے ٹکرایا۔ اس نے نیچے دیکھا تو ایک پتھر راستے میں پڑا ہوا تھا۔ آمنہ نے سوچا کہ اس پتھر کو اٹھا کر ایک سائیڈ پہ کر دوں تاکہ کوئی اسے ٹکرا کر گر نہ جائے۔ جب اس نے پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے ایک صندوق پڑا ہوا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر تجسس ہوا۔ اس نے اس صندوق کو اٹھا لیا اور جب اس کو کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ صندوق میں ایک نہایت قیمتی لباس تھا جس پر قیمتی موتی اور ستارے چمک رہے تھے، اور لباس نہایت قیمتی لگ رہا تھا اور ایک الگ سی چمک تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جادوئی ہو۔ آمنہ بنا سوچے سمجھے اس صندوق کو اٹھا کر گھر لے آئی۔ شام کو جب انور گھر آیا تو اس نے وہ لباس اس کو دکھایا۔ انور نے جب وہ لباس دیکھا تو اس نے سوچا کہ اگر ہم اس کو بیچ دیں تو کافی پیسے آئیں گے جس سے ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے، مگر اس کی بیوی کو وہ لباس بہت پسند آیا، اور جب اس کی بیوی نے وہ لباس پہنا اچانک اس کے ارد گرد روشنی پھیل گئی اور ایک پری اس کے سامنے آ گئی۔ پری کی آنکھوں میں محبت اور ہمدردی کی روشنی چمک رہی تھی۔ آمنہ اور انور نے جب اس پری کو دیکھا تو حیران ہو گئے۔ پری نے کہا، تمہاری زندگی میں مشکلات ہیں لیکن پیسوں کا مسئلہ آپ کو اندر سے کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے دل میں جو محبت اور بھروسہ ہے وہی تمہاری سچی دولت ہے۔ یہ لباس تمہارے گھر میں خوشحالی لے کر آئے گا، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، سچی خوشی پیسوں سے نہیں ملتی بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور تعاون سے ملتی ہے۔ انور اور آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آمنہ کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ وہ ہمیشہ پیسے کے پیچھے بھاگتی رہی۔ خوشی تو اس کے گھر میں پہلے سے ہی موجود تھی۔ اس کا پیار کرنے والا شوہر
आमना ने अनवर से माफ़ी मांग ली। मुझे माफ़ कर दो, मैंने पैसों की फिक्र में तुम्हारी मेहनत और मोहब्बत को नज़रअंदाज किया। हमें मिलजुल कर खुशी से जीना चाहिए, चाहे हमारे पास कितने ही पैसे क्यों ना हों। उस दिन के बाद उनकी ज़िंदगी में सुकून आ गया। ये जादुई लिबास वाकई उनके घर में खुशी लेकर आया, क्योंकि सच्ची खुशी उनके दिलों में मोहब्बत और इत्मीनान के ज़रिए आई। यूँ अनवर और आमना ने अपने घर में मोहब्बत और खुशहाली में ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। लो जी, आ गया अली पेप्सी पानी पूरी वाला, आइए आइए और पेप्सी पानी पूरी खाइए। पानी पूरी खाने का एक नया तरीका, आइए पानी पूरी खाइए। अली जैसे ही मार्केट में अपनी रेड़ी लाते हुए आवाज़ लगाता है तो पहले से मौजूद पानी पूरी की रेड़ी वाले इसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इसको देखकर हंसते हुए कहते हैं, पानी पूरी में पेप्सी डालकर बेचोगे क्या? लोग तो ऐसी पानी पूरी को चखेंगे भी नहीं, अगर चख भी लेंगे तो उल्टियाँ करना शुरू कर देंगे। दूसरी रेड़ी वाला कहता है, सही कह रहे हो तुम, ये तो 10 दिन भी यहाँ नहीं ठहर सकेगा। सब पानी पूरी वाले ये कहकर हंसने लगते हैं, लेकिन गाहक उसकी तरफ बहुत हैरानी से देख रहे थे। 2 सहेलियां वहां से जा रही थीं। एक ने दूसरी से कहा, ये नया पानी पूरी वाला आया है, चलो इसके पास चलते हैं और आओ तो सही जरा इसकी पेप्सी वाली पानी पूरी चख कर आएं, देखें तो सही ये कैसी है। हाँ हाँ चलो देखते हैं। उन्होंने पानी पूरी वाले से कहा, भैया हमारे लिए 2 प्लेट पानी पूरी तो बना दो। वैसे कितने की एक प्लेट है? सिर्फ 20 रुपए की एक प्लेट है। जैसे ही इन दोनों ने पानी पूरी खाई वो तो खुशी से पागल ही हो जाती हैं और कहती हैं, वाह वाह, इसका पेप्सी वाला पानी पूरी तो बहुत ही मजे का है, क्या बात, मजा ही आ गया, क्या लाजवाब पानी पूरी है। वाह, इस रेडी वाले के आगे तो सबकी पानी पूरी फेल हो जाएगी। अरे भाइयों बहनों, इस पेप्सी वाले की पानी पूरी तो बहुत ही मजे की है, सब खाओ और मजे उड़ाओ, दिल खोल कर खाओ। लेकिन अरे भाई, हमारे लिए पहले एक एक प्लेट और लगाओ। इन दोनों के कहने पर अली की रेडी के इर्द गिर्द रश लग जाता है। सब लोग उसकी पानी पूरी चखने के लिए बेताब हो जाते हैं। एक गाहक कहता है, भैया मेरे लिए एक प्लेट पानी पूरी लगाओ। दूसरा गाहक कहता है, अरे भैया आप ठहरो जरा, आप तो मेरे बाद आए थे, पहले मैं खाऊंगा। हाँ भैया मेरे लिए प्लेट लगाओ। अली गाहक को कहता है, भाई सब्र करो, मेरी पेप्सी पानी पूरी तुम सबको मिलेगी। अली की पेप्सी वाली पानी पूरी ने सब पर जादू कर दिया और इसका काम जोर से चल पड़ा। अली जैसे ही रेड़ी लगाता उसकी कमाई शुरू हो जाती।